الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب لم یزل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کردہ آیہ کریمہ کی روشنی میں حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت اور روزے کے مقاصد کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، ان کو اپنائیت کا احساس دلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ آپ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اس لیے یہ حکم آپ کے لیے ہے اور یقیناً آپ اس کی پاسداری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اور رب کائنات نے ایک اصول ہے رب کا کہ جب بھی وہ کسی امر کا اہل ایمان کو حکم دیتا ہے تو اس میں رب کائنات بعض اوقات ترغیب کا اصول اپناتا ہے اور بعض اوقات ترہیب کا اصول اپناتا ہے۔ ترغیب سے مراد کہ انہیں رغبت دلائی جاتی ہے اور ترہیب سے مراد یہ ہے کہ رب کائنات اس حکم میں اہل ایمان کو ڈراتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے کے حکم میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو ترغیب دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رب کائنات یہ وضاحت فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کر دیے اور یہ کوئی انوکھا عمل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں کہ صرف امت محمدیہ کو ہی اس کا پابند بنایا گیا، بلکہ سابقہ امتوں کی تاریخ کو پڑھا جائے تو روزے کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ سابقہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کو بھی اسی طرح روزوں کا حکم دیا گیا، البتہ ان کے ایام مختلف تھے، ان کی حیثیت مختلف تھی اور ان کا دورانیہ مختلف ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہی حکم دیا کہ جس طرح میں نے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا، اسی طرح میں نے تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے۔ اور یہ روزہ فرض کیوں کیا؟ رب کائنات اس کی علت بیان فرماتا ہے، اس کی حکمت بیان فرماتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں کہ کہیں رب کائنات کے خزانوں میں کمی واقع ہو گئی، اس کے مال و متاع میں کمی واقع ہو گئی اور وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک مہینہ اہل ایمان کو بھوکا رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ نہیں، رب کائنات ساری کائنات از ازل تا ابد اگر رب کائنات کے خزانوں کو کھاتی رہے، استعمال کرتی رہے تو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر پانی کی جو قطرہ اس کے ساتھ لگتا ہے، اتنا بھی رب کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ تو رب کائنات فرماتا ہے لعلکم تتقون۔ ہم رمضان المبارک میں ان روزوں کو فرض کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، یعنی انسان کی تربیت اور تہذیب نفس کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس حکمت کو بیان فرما دیا، اس لیے کہ 11 ماہ انسان کے اندر بہت ساری رب کائنات نے صفات رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر روحانی صفات بھی ہیں، اس کے اندر خواہشات جسمانی بھی ہیں
اور ان چیزوں کی وجہ سے خواہشات نفسانی انسان پر غالب آ جاتی ہیں اور اس کا باطن جو ہے وہ گدرا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اور اس کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ماہ مسلمانوں پہ روزے فرض کیے، جس کے روحانی مقاصد بھی ہیں، جس کے اجتماعی مقاصد بھی ہیں اور جس کے طبی مقاصد بھی ہیں۔ روحانی مقاصد یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس میں صبر کا درس دیتا ہے، برداشت کا مادہ پیدا کرتا ہے، غم گساری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان ضبط نفس کا تجربہ بذات خود کرتا ہے کہ میں نے کسی مشکل وقت میں کیسے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان رمضان میں اسے بہت زیادہ شدت کی بھوک لگی ہو اور اس کے سامنے طرح طرح کے جو مرغن غذائیں اس کے سامنے پڑی ہوں، لیکن کوئی دنیا کا بندہ دیکھ بھی نہ رہا ہو، لیکن وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اور اسی طرح اگر اسے پیاس لگی ہو اور اس کے سامنے مشروبات پڑے ہوں لذیذ ترین، لیکن کوئی دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے، پھر بھی وہ اپنا ہاتھ اس مشروب کی طرف نہیں بڑھاتا، یہ ایک تو یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اور دوسرا انسان کے اندر جو قوت برداشت ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ انسان کی تربیت نفس کا ایک طریقہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ انسان کے لیے ایک ریفریشر کورس ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت اس میں بہت ساری چیزوں کی مشق کروا رہا ہے تاکہ باقی پورا سال مسلمان جو ہے ان اوصاف کو اپناتے ہوئے گزارے اور اس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ یہ رمضان المبارک کے مقاصد روحانی ہیں۔ اجتماعی مقاصد یہ ہیں کہ پھر دوسروں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آج میں بھوکا ہوں، کتنے لوگ میرے معاشرے میں، میرے پڑوس پر ایسے ہیں جو شاید ساری زندگی اسی طرح گزارتے ہیں۔ یہ احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس سے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے زندگی میں ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ساری زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے رمضان میں ہم بھوکے پیاسے دن کے وقت زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان پھر ان کی مدد کرتا ہے اور یہ جذبہ اس کا پروان چڑھتا ہے۔ یہ اجتماعی مقاصد ہیں۔ طبی مقاصد یہ ہیں کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، تم روزے رکھو اور صحت پاؤ۔ جب کم کھاتا ہے انسان تو اس کی کم کھانے کی وجہ سے اس کی صحت برقرار رہتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا معدہ ٹھیک رہتا ہے، اسے ریسٹ ہوتی ہے، اس کی آنتیں ٹھیک رہتی ہیں، جسم کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزوں کے بنیادی مقاصد ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔